اب اتنی تیزی سے یہ ٹرائل چلا ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ 20-21 دن کے اندر اندر فیصلہ سنا دیا عدالت نے. بیچ میں چھٹیاں بھی شامل ہیں. 20 تاریخ تک تو کراس ایگزامینیشن ہوتا رہا آپس میں. اس کے بعد جو 23 تاریخ ہے اس پہ جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے کیونکہ بعد میں ہفتہ اتوار آ گیا اور 23 تاریخ پہ جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے تھے. 24 تاریخ کو یہ دوبارہ فکس ہوا کیس. اڈیالہ کے اندر چل رہا تھا, اڈیالہ جیل کے اندر. دھند بہت زیادہ تھی اس دن, اس کی وجہ سے وکیل نہیں پہنچ سکے. 25 تاریخ کو وکیل پہنچے اور کیس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی. تو 20 تاریخ سے 25 تاریخ تک تو ایسے ہی سارا معاملہ کٹائی میں رہا, کچھ ہوا ہی نہیں. اب رہ گیا آخری 4-5 دن کا معاملہ اور چھٹے دن کے اوپر فیصلہ آ گیا. 27 تاریخ کو کیس دوبارہ لگتا ہے. 27 تاریخ کو 2 گواہان کی ایگزامینیشن مکمل ہوئی, یعنی 2 گواہان سے جرا کی گئی, سوال جواب کیے گئے اور وہ سرکار کی طرف سے کیے گئے, جو پروسیکیوشن تھی اس کی جانب سے کیے گئے. 3 گواہ ٹوٹل موجود تھے, 2 کو مکمل سن لیا گیا اور 1 گواہ کے اوپر جرا ہونا باقی تھی, اس کی کراس ایگزامینیشن ہونا باقی تھی. اب آ جاتا ہے اتوار کا دن. جب پیر کا دن آیا 29 تاریخ جنوری کی, تو پھر عمران خان صاحب کے وکلا نے کہا کہ اب ہم جرا کرنا چاہتے ہیں گواہان کے اوپر. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان گواہان سے سوال کریں اور ان سے جواب مانگیں جو چیزیں انہوں نے عدالت کو بتائی ہیں. تو اس پہ عدالت نے ان کو منع کر دیا. یعنی ایسا نہیں ہوتا. میں نے آج اعتداد احسن صاحب سے پوچھا, باقی لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ممکن ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ملزم کے جو وکیل ہیں ان کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ گواہان سے سوال جواب کریں, اسی سے جج کو مدد ملتی ہے فیصلہ کرنے میں. لیکن وہاں پہ جج صاحب نے یہ جو رائٹ تھا اس کو کلوز کر دیا کہ عمران خان صاحب کے وکلا کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ سوال کر سکے ان گواہوں سے جن کو عمران خان صاحب کے خلاف پیش کیا گیا تھا. اب آ گئی جناب 30 تاریخ. 30 تاریخ کو دوبارہ وکلا کی یہ کوشش تھی کہ ان کو جو حق ہے وہ ملے اور وہ جرا کر سکیں گواہان کے ساتھ, لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا, ان کا حق ختم کر دیا گیا. اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا عدالت کی جانب سے کہ 342 کا بیان جو ہے وہ عمران خان صاحب دے دیں. اچھا, 342 کا بیان یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر کیس کے اندر فیصلے سے پہلے جج صاحب جو ہے وہ موقع دیتے ہیں ملزم کو کہ وہ اپنا پورا کیس اس کا دفاع پیش کرے اپنے وکلا کے ذریعے سے. یعنی پورے کیس کے اوپر وہ اس کو کنکلوڈ کریں ان کے وکلا اور وہ بتائیں کہ اس کیس کے اندر ان کا اپنا موقف کیا ہے. اس کو کہتے ہیں 342 کا بیان. فوری طور پہ جج صاحب نے کہا 342 کا بیان آپ جمع کروائیں. عمران خان صاحب اور ان کے وکلا اس اجلت کے اوپر حیران تھے. انہیں لگ رہا تھا کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, ابھی تو جرا ہوگی, ہمیں موقع ملے گا بات کرنے کا. موقع ان کو دیا نہیں گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ 342 کا بیان جمع کروا دیں. اب انہوں نے فوری طور پہ بیان لکھنا شروع کیا. اب یہ کیس اتنا لمبا ہے, اس کے فیکٹس اتنے زیادہ ہیں, کچھ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ٹائم لگا اور عدالت وہاں پہ اس دن ختم ہو گئی. اگلے دن آئیڈیا ہو گیا تھا عمران خان صاحب کے وکلا کو کہ اب ہوگا یہ کہ صبح آتے ہی کسی بھی وقت اچانک فیصلہ سنا دیا جائے گا, اور ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. نہ موقع دیا گیا کہ ہم اپنے گواہان کو طلب کر سکیں, نہ موقع دیا گیا کہ عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں نہ انہیں موقع ملا کہ وہ گواہان کو طلب کر سکیں, نہ انہیں موقع ملا کہ وہ ثبوت پیش کر سکیں, نہ انہیں موقع مل رہا تھا جو گواہ پیش کیے گئے تھے پروسیکیوشن کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ان گواہان کے اوپر سوال جواب کر سکیں. تو جب یہ موقع نہیں ملا تو ہوا کیا, وہ فوری طور پہ ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ اس معاملے کو یہاں پہ روکا جائے, ہولڈ کیا جائے, اس سے پہلے کہ فیصلہ سنا دیں جج محمد بشیر صاحب. جج صاحب بیمار بھی تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو ہسپتال بھی لے جانا پڑا, ان کی حالت غیر بھی ہوئی اور وہ چھٹی بھی لینا چاہتے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ ججمنٹ دینی پڑی اور وہ یہ کام اپنا کرتے رہے اس فیصلے کے حوالے سے. عمران خان صاحب کو آج پوچھا گیا جناب آپ کا بیان موجود ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا موجود ہے. وکیل آتے ہیں تو آپ کو دیتے ہیں, لیکن جج صاحب کو جلدی تھی, انہوں نے فیصلہ سنا دیا. عمران خان صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور واپس نہیں آئے. اب آپ ذرا غور کریں کہ 342 کے بیان کے بغیر کوئی ججمنٹ ہوتی ہی نہیں. یہ مجھے اعتداد احسن صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا جب تک ملزم اپنا دفاع نہ کرے اور یہ نہ بتائے کہ ایکچولی کیا ہوا تھا تب تک کوئی ججمنٹ نہیں آتی, فیصلہ تب تک نہیں دیا جا سکتا. لیکن یہاں پہ فیصلہ دے دیا گیا. یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی بہت جلدی فارغ ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ جج محمد